مارچ سن 1936 میں مسلم لیگ کی تنظیم جدید کے خیال سے قائد اعظم لاہور میں رونق افروز ہوئے تو وہ حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ملنے آئے۔ یہ وہ دن تھے جب علامہ محمد اقبال کی صحت غیر معمولی طور پر سقیم تھی۔ طبی اصطلاح کے مطابق کارڈیک استما کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی آواز بیٹھ گئی تھی، چلنے پھرنے سے اگرچہ معذور نہیں تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اپنے برادر نسبتی خواجہ عبدالغنی کی موت پر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے میانی صاحب تک گئے، اور شام کو جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر واپس جاوید منزل پہنچے تو ان کی حالت غیر تھی۔ ان کی زندگی خوابگاہ سے ڈرائنگ روم تک اور ڈرائنگ روم سے صحن تک آمد و رفت کی شکل میں محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں اپنی زندگی کا مشن پورا کر چکا ہوں، اب مجھے زیادہ زندہ رہنے کی ہوس نہیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے مسلم لیگ کی تنظیم جدید کے متعلق مشورہ کیا تو حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا، میں آپ کے مشن کی کامیابی کے لیے اپنی رگوں کا آخری قطرہ خون نچوڑ دوں گا۔ جس وقت حضرت علامہ اور قائد اعظم کے مابین یہ تاریخی ملاقات ہوئی، حضرت علامہ حسب معمول قمیض اور تہمت میں ملبوس تھے۔ وہ اپنے بستر میں گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر لیٹے تھے۔ قائد اعظم ان کے سامنے بیت کی ایک کرسی پر فروکش تھے۔ علامہ کی عرضی زندگی کا یہ آخری سال تھا۔ ان دنوں ان کی ذہنی کیفیت دھوپ میں بیٹھے ہوئے یونان کے اس فلسفی سے مختلف نہ تھی جس نے سکندر اعظم کی اس عرض داشت پر کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں ایک شان استغنا سے جواب دیا تھا، آپ میرے لیے دھوپ چھوڑ دیں۔ ایسی جسمانی اور ذہنی کیفیت کے باوجود حضرت علامہ نے قائد اعظم کی حمایت کا نہ صرف زبانی وعدہ فرمایا بلکہ پنجاب صوبہ مسلم لیگ کی صدارت، جو اس دور کے سیاسی سیاق و سباق میں کانٹوں کے تاج کے درجہ رکھتی تھی، بطیب خاطر قبول کی۔ اور جب تک خان بہادر ملک زمان مہدی خان سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو کر یونینسٹوں سے مقابلہ کے لیے سیاست میں نہیں آ گئے، اس منصب پر ہی رہے۔ ملک زمان مہدی خان کے صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہونے کے بعد حضرت علامہ نے قائد اعظم کے ایک سپاہی کے بیج کی نشانی کے طور پر مسلم لیگ کی نائب صدارت قبول کیے رکھی۔